عظیم ماں اور ایڈسن۔ تھامس ایڈسن مشہور عالم سائنسدان جب وہ بچہ تھا وہ اسکول سے آیا اور ایک لفافہ اپنی والدہ کو دیا کہ استاد نے دیا ہے کہ اپنی والدہ کو دینا۔ ماں نے کھول کر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بآواز بلند پڑھا کہ تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے اور یہ اسکول اس کے لیے چھوٹا ہے اور اتنے بڑے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو آپ اسے خود پڑھا لیں۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈسن مشہور سائنسدان ہو گیا اور اس کی والدہ وفات پا گئیں، وہ اپنے خاندان کے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا تو وہی خط ملا۔ اس پر لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی نالائق اور ذہنی ناکارہ ہے، ہم اسے اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی دن تھامس ایڈسن نے اپنی ڈائری میں لکھا، تھامس ایلیو ایڈسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اسے اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا۔ جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ غصہ۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا، عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ سچ کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔